اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے، تو یہ ایک اور گناہ کرتا ہے۔ وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے۔ اگر بیوی آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو، یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کر دو۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، کافی پرانی بات ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتے، اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو۔ میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو، اب تمہاری مرضی ہے، خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، میں کہا ہاں بالکل۔ وہ چلے گئے۔ اب جناب بیوی اس کو کہ دن میں بھی دو رات میں بھی دو کافر تو مارے کم از کم لوگ۔ اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی، وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے ہیں، دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں۔ اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ، اس کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ کہتے تھے کہ مینا میں جو شیطان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر حقیقتاً شیطان ہوتا ہے، وہاں جا کے تلاش کر دو۔ اب سارے کام مجھے تو نہ بتاؤ نا، کچھ تم بھی تحقیق کرو، وہاں جا کے پتھر توڑو، دیکھو اندر ہے شیطان۔ اللہ کے بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو، تو وہ جگہ جو تھی اللہ نے قیامت تک باقی رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان اندر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ایک دوست ہے، بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی تھا، اور میرے خیال میں عہدہ بھی اس کا بہت بڑا تھا، پٹھان تھے۔ ہم کٹھے آ رہے تھے کنکریاں مارنے کے لیے، میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے کنکری مارنی ہے، ساتھ مارنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں مارنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جب آئے تو رش تھا، وہ رش میں میرا ہاتھ چھوڑو آگے نکل گیا۔ اب میں حیران کھڑا ہوں کہ بھئی وہ ہمارا خان کی درگاہ دیکھا تو وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا اور چپل نکال کے اس کو مارا۔ خوشے تم نے ہم کو بہت خراب کیا، آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے، انہوں نے اس کو کنکریاں مارنی شروع، بہت زخمی ہو کے نیچے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار کیا کریں، بیوی کا دودھ پی دیا۔ جب حرام تب ہوگی جب 2 سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پیئیں، بڑے ہو کے 1,00,000 دفعہ پیتے رہے، دان جان بوجھ کر بھی پیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یاد رکھو حرمت رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی۔ اب تم 2 سال کے ہو، اچھا ہے فائدہ اٹھاؤ یار، بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی بن گئی، ایک ٹکٹ میں 2 تم۔ اگر عورت کو عمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں، انشاءاللہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کرو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو، اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے۔ متع ابتدا میں جائز تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ اب تو قرآن پاک میں وضاحت آ گئی، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور مملوکہ کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، بیوی یا مملوکہ، اس کے علاوہ متع بھی حرام۔ دوسری شادی تیسری شادی کے لیے کیا کریں؟ پیسے اکٹھے کرو، شادی کرو۔
عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ خاوند کو ذبح کر سکتی ہے تو بکری ذبح کر لینا، ایک بکری ذبح کر لینا بڑی بات ہے، بالکل کر سکتی ہے جناب۔ عورت انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کعبہ سے میرے ساتھ گیا، اچھی بات ہے، پھر باقی لوگ طواف کہاں کریں گے؟ کعبہ تو تم لے گئے۔ کہتے ہیں نا بی بی رابعہ بصری آئی تھی تو کعبہ شریف استقبال کے لیے گیا تھا، میں نے کہا یہ اچھا استقبال ہے بیوی کا کہ وہ استقبال کر رہا ہے، لوگ یہاں مر رہے ہیں طواف کے لیے۔ سب جھوٹی باتیں، خواب ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ یہاں جو ایک کبوتر چوک کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے عورتیں جو کے دانے چن کے لے جاتی ہیں جن کی اولاد نہ ہو، بارہ اللہ ان کی عقل پہ رحمت کرے، خامن سے نہیں ہوئی کبوتر سے اولاد ہو جائیں گے۔ ایسا کرو بیٹی، کبوتر پکڑ کے لے جاؤ، دانے کیا کریں گے؟ اللہ کی رحمت کرے۔